پاکستان کے خواتین حضرات السلام علیکم۔ اس وقت میرے ساتھی پارلیمنٹیرین سارے ہم لوگ کھڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جانساران اور ایکٹیوسٹ اور ورکرز پاکستان تحریک انصاف کے۔ آج خواتین و حضرات 9 اپریل 2025 ہے اور ٹھیک 3 سال پہلے جنرل باجوہ نے ریجیم چینج آپریشن کر کے جو شب خون مارا تھا اس کی وجہ سے ایک جمہوری حکومت وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو بدلایا گیا اور تختہ الٹایا گیا، اور ہمارا دلیل لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہاؤس سے صرف اپنی ڈائری لے کے بنی گالا چلے گئے، اور وہاں پہ جو پاکستان کی عوام کا پھر اس کے بعد رد عمل دیکھنے کو آیا وہ آپ نے بھی دیکھا۔ وہ ایک ایسی سونامی تھی جس نے بڑے بڑے برجوں کو، جس نے بڑے بڑے فرعونوں کو الٹ کے رکھ دیا، اور ان فرعونوں نے پھر سہارا لیا فارم 47 کا اس پارلیمنٹ میں مصنوعی طور پہ آنے کے لیے۔ 180 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی، اور 8 فروری 2024 کو جب رات کو رزلٹ آنا شروع ہوا تو صبح فجر کے ٹائم 9 فروری 2024 کو فارم 47 نمودار ہونے شروع ہوئے۔ اس وقت جو رجیم یہاں پہ بیٹھی ہے اس کا آئینہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں مختصراً۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جس وقت بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں بات کر رہا تھا، میری بات کو بار بار ٹوکا جا رہا تھا، سپیچ کو لائیو چلا نہیں رہے تھے۔ وجہ کیونکہ ہم اس پی ڈی ایم کوalition فیشسٹ رجیم کو آئینہ دکھا رہے تھے، اور جو بھیانک تصویر ان کو نظر آ رہی تھی ان کو پسند نہیں تھی۔ اس کی آپ کو میں جھلکیاں بتاتا ہوں۔ فارن ایکسچینج ریزروز کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، خواتین و حضرات اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پچھلے 6 مہینوں میں $5.5 ارب مارکیٹ سے خرید کے اپنے ذخائر میں یہاں پہ رکھے، صرف اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ یہ اسی طرح ہی ہے کہ لوگ ایمبیسی میں ویزا کے لیے اپلائی کریں تو کسی دوست یار سے پیسے لے کے اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں۔ ایکسچینج ریٹ جو روپے کی قیمت گھٹی ہے ڈالر کے مقابلے میں، ہاؤس کو میں نے ابھی بتایا، منسٹری آف فائنانس نے ایسٹیمیٹ لگایا 164 روپے فی ڈالر، اور یہ رقم گئی 275 روپے فی ڈالر۔ 111 روپے فی ڈالر جو روپے گرا، اس کا بیٹھے بٹھائے پاکستان کا جو قرض ہے اس پہ کیا فرق پڑا؟ 14,550 ارب روپے ہمارے بیٹھے بٹھائے بڑھ گئے۔ اور یہ رقم خواتین و حضرات آپ کو بتاتا چلوں اس رقم کی ویلیو یہ کتنی بنتی ہے۔ یہ تقریباً آپ کا ملک کا تقریباً ایک پورا بجٹ بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کی عوام کے اوپر 14,550 ارب روپے چڑھا۔ یہاں پہ شہباز شریف باجے بجا رہا ہے، ڈھولکیاں بجا رہا ہے، تریاں بچا رہا ہے کہ ہم نے بجلی کا ریٹ کم کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ 17 روپے یونٹ پہ ہم نے بجلی چھوڑی تھی، آج 85 روپے یونٹ چڑھ گئی ہے۔ اور شہباز شریف وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ہیرا پھیری کے لیے بھی کوئی عقل چاہیے۔ چور جو کہتے ہیں نا چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، کوئی عقل بھی چاہیے ہوتی ہے کسی کام کے لیے۔ شہباز شریف خود اس نے اعتراف کیا کہ دنیا کی مارکیٹوں میں منڈیوں میں تیل کی قیمت کم ہوئی اور ہم نے پاکستان کے شہریوں کو وہ کم قیمت نہیں ٹرانسفر ہونی دی، اور وہ ہم لوگ کوشش کریں گے بجلی کو کم کرنے میں۔ نہیں ہونے والا، میں خود اس محکمے کا وزیر رہا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے 2018 میں کیپیسٹی پیمنٹس کے بجلی آپ استعمال کریں نہ کریں کارخانوں کو جائے گی وہ بجلی، وہ رقم۔
3.5 अरब रुपए से उठ के 2500 अरब रुपए से भी ज्यादा हो गई। इनकी गलत पॉलिसी से गलत कारखाने लगाए गए, और फिर क्योंकि शरीफ खानदान और इन लोगों के सोलर पैनल्स की इंडस्ट्री है, सोलर पैनल्स पे ड्यूटी कम कर दी गई। और अब क्या हो रहा है, अब वो कहते हैं कि जी नेट मीटरिंग हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, उसके रेट हम लोग खत्म करेंगे। ये कहाँ की बेवकूफाना हरकतें हैं। उसके ऊपर आए चीनी के ऊपर, शुगर मिलें किन की हैं, या जरदारी की हैं या शरीफ खानदान की हैं, इन्हीं की शुगर मिलें हैं। पिछले साल चीनी एक्सपोर्ट की, इस साल चीनी महंगी शुरू हो गई, क्या किया, इंपोर्ट करनी शुरू की। ये कहाँ को लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसका खुमियाजा कौन भुगत रहा है, पाकिस्तान की अवाम। ये कहते हैं अफराद-ए-ज़र कम हो रही, वो अकल के अंदर कौन सी कम अफराद-ए-ज़र हुई है। अफराद-ए-ज़र इन्फ्लेशन रेट एक स्पीड होती है, इन्होंने इन्फ्लेशन रेट को ऊंचा तर बुलंदियों पे ले गए। आप मुझे बता दें, कोई भी मेरा मीडिया का साथी साथ चला जाए बाजारों में, क्या आप अपने किचन का इस वक्त खर्चा चला सकते हैं इस अफराद-ए-ज़र में? कौन इनकी बात मानता है? कोई गंदम का क्राइसिस देख लें, मौसम नकवी ने पिछले साल 450 अरब रुपए की गंदम इंपोर्ट की, और आज देखें कि पंजाब के किसानों को, मेरे पंजाब के साथी मौजूद हैं, रुल रहे हैं। पिछले साल भी रोले थे, इस साल भी वो मुसीबतों में। आप ये देखें कि आपकी स्मगलिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की 550 अरब की, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि मईशत क्राइसिस में है। आसिफ अली जरदारी कहता है, और पीपल्स पार्टी है अभी मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं कि जी नहरों पे रेजोल्यूशन हो। भाई आपने गद्दारी की। पिछले साल 8 या 6 जुलाई को 2024 को सदर हाउस में इन्होंने मीटिंग कॉल की, और वहां पे आसिफ अली जरदारी ने 6 नहरों